آپ کو براہ راست دکھا رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم اورنگزیب اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ بھی آیا تھا، یہ وہی فیصلہ ہے جس سے شہید بھٹو کو پھانسی چڑھایا گیا تھا، یہ وہی فیصلہ ہے جس سے محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا تھا، اور آج ایک دفعہ پھر پاکستان کے تیسری دفعہ منتخب وزیر اعظم کو تاحیات نااہل کیا گیا ہے۔ میں یہ بھی قوم کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ محمد نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا تھا ایک اقامے کے اوپر، اپنے بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر، اور آج ٹرائل ہو رہا ہے، اس فیصلے کا ٹرائل ہو رہا ہے جو فیصلہ ٹرائل سے پہلے آ چکا ہے، اور آج کا فیصلہ بھی وہ ٹرائل جو نیب کورٹ کے اندر نامکمل ہے، اور جس طرح کی جرا اس وقت نیب کورٹ میں ہو رہی ہے، آج تک ایک بھی روپے کی کرپشن کا الزام ثابت نہیں ہو سکا۔ وہ تمام ثبوت جو واٹس ایپ کال کے اوپر بنائی گئی JIT نے اکٹھے کیے، جس کے ثبوت آج بھی تالا لگے ہوئے صندوق نیب کورٹ کے اندر پڑے ہیں۔ منتخب وزیر اعظم کو نااہل کیا جاتا ہے اور فیصلے اور ٹرائل بعد میں آتے ہیں۔ آج کا جو فیصلہ سپریم کورٹ نے سنایا ہے، وہ فیصلہ بھی، اس کا ٹرائل ابھی بھی نیب کورٹ میں جاری ہے، اور نیب کورٹ کے اندر واجد ضیاء صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی بھی دستاویز موجود نہیں ہے، کوئی بھی دستاویزات موجود نہیں ہے جس کے اوپر محمد نواز شریف نے اپنے بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ لی ہو۔ جس الزام کے اوپر منتخب وزیر اعظم کو نااہل کیا جاتا ہے، اس کا ٹرائل ابھی جاری ہے، اور اسی فیصلے کے اوپر نامکمل ٹرائل کے اوپر، جس میں ابھی تک کوئی بھی الزام ثابت نہیں ہوا، اس ٹرائل کے اوپر منتخب وزیر اعظم کو آج تا حیات کے لیے نااہل کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہی مذاق ہے جو پاکستان کے اندر 17 وزیر اعظم کے ساتھ ہوتا آیا ہے، مختلف ادوار میں، مختلف طریقوں سے۔ اور میں یہ بھی کہوں گی کہ یہ وہ فیصلہ ہے جو ایک علی بابا اور 40 چوروں نے نامکمل دستاویزات کے ذریعے JIT رپورٹ پیش کی، وہ فیصلہ جس کے اوپر ابھی تک کوئی بھی الزام نہیں لگ سکا، ایک بھی روپے کی کرپشن، کمیشن، کک بیک، اور وہ الزام جس کے اوپر نااہلی کی تھی، ڈسکوالیفائی کیا تھا، وہ بھی ثبوت اور وہ بھی الزام آج تک ثابت نہیں ہو سکا، اور اب تاحیات کی نااہلی، وہ نیم لیس، وہ فیس لیس لوگ، وہ نامعلوم لوگ جو منتخب وزیر اعظموں کا فیصلہ کرتے ہیں، ان کی سیاست کا فیصلہ کرتے ہیں، میں ان کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ پہلے نااہل کیا، اس کے بعد پارٹی کی صدارت سے ہٹایا، اس کے بعد سینٹ کے الیکشن سے پاکستان کی مقبول ترین جماعت کو حصہ لینے سے روکا گیا، اس کے بعد آج تا حیات کے لیے نااہلی کی گئی۔ لیکن جس وزیر اعظم کو پاکستان کی عوام نے منتخب کیا ہو ووٹ دے کر، اس وزیر اعظم کی نااہلی چاہے ایک دن کی ہو، چاہے تا حیات ہو، اس کا فیصلہ پاکستان کی عوام کرے گی۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ اس طرح کی نااہلی کا فیصلہ طیارہ کیس میں بھی آیا تھا، لیکن وہ شخص جس نے ملک کا آئین توڑا تھا، وہ شخص جس نے ملک کے آئین کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا تھا، وہ آج ملک سے باہر اپنی منشا اور اپنی مرضی کے مطابق سپریم کورٹ میں پیش ہونا چاہتا ہے، لیکن کسی قسم کا سو موٹو، کسی قسم کا کوئی بھی ایکشن اس شخص کے اوپر نہیں لیا جاتا جو پاکستان کا آئین توڑتا ہے۔ پاکستان میں آپ کا جواب دوں گی، پاکستان کے اندر
जिस शख्स को आज ताहयात के लिए नाअहल किया गया है, इसके खिलाफ रिपोर्ट 40 नेमलेस और फेसलेस लोगों ने लिखी, जिनके नाम बताने से वाजिद ज़िया साहब कासिर हैं। व्हाट्सएप कॉल के ऊपर JIT बनी, किसने बनाई? सुप्रीम कोर्ट भी जवाब देने से कासिर है। उसके बाद हुसैन नवाज की तस्वीर किसने लीक करवाई? उस शख्स का नाम भी हर अदारा देने से कासिर है। और आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये करते हैं उस मुंतखब वज़ीर आज़म के साथ सलूक, करप्शन का इल्ज़ाम लगाकर, करप्शन साबित होने पर नहीं। जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाता है, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी ख़त्म करता है, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग के अंधेरे ख़त्म करता है, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अंदर तरक्याती मंसूबे जो 66 साल में मुमकिन ना हुए, आप लोगों को मालूम है, उस वज़ीर आज़म को हम ताहयात के लिए नाअहल करते हैं। उस फैसले पर जो आज भी नामुकम्मल है, जिसका नैब कोर्ट के अंदर जिरा जारी है, उस फैसले के ऊपर, जिस फैसले में वो इल्ज़ाम भी जो लगा कि अपने बेटे की कंपनी से तनख्वाह नहीं ली, उस इल्ज़ाम को भी आज तक साबित नहीं किया गया। कोई भी ऐसा सबूत मौजूद नहीं है जो ये बताए कि मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपने बेटे की कंपनी से तनख्वाह ली है। लेकिन ऐसे फैसले हमने तारीख में भी सुने और तारीख में भी किए, जिसके खमियाजे आज तक पाकिस्तान की आवाम भुगत रही है। लेकिन जिस किस्म की भी नाअहली की जाए, जब तक पाकिस्तान की आवाम के दिलों में मोहम्मद नवाज शरीफ बसते हैं, इस नाअहली को भी पाकिस्तान की आवाम उसी तरह, उस नाअहली की तरह भी कबूल नहीं करेंगे जो पैनमा केस में फैसला आया था। और मैं ये भी आखिर में कहना चाहती हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान का मीडिया बेदार हो चुका है। और ये कौन करवा रहा है, ये क्यों हो रहा है? ये -1 का नारा 1980, 1990, अब 2000 की दिहाई में लगा और एक पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी और उसके बाद सूबाई और इलाकाई पॉलिटिकल पार्टीज को जन्म दिया जा रहा है आप सबके सामने। और आपको मालूम है और सबको मालूम है और उनको भी मालूम है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत इस वक्त जो अवाम में है, उसको मोहम्मद नवाज शरीफ की नाअहली से जोड़ा जा रहा है। लेकिन ये लोग मासूम लोग हैं, ये लोग बुज़दिल लोग हैं जो सियासी लीडर्स को इस तरह नाअहल कर समझते हैं कि उनकी सियासत ख़त्म हो गई। लेकिन जिस वक्त नाअहली के फैसले आते हैं, उससे सियासत का एक और दौर शुरू होता है। और आज भी मोहम्मद नवाज शरीफ की सियासत का वो दौर शुरू हुआ है जिससे हमारे मुखालफीन को डरना चाहिए अल्लाह के फजलो करम से। क्योंकि अब मोहम्मद नवाज शरीफ का वो नारा कि वोट को इज्जत दो, और वोट वो जो पाकिस्तान की आवाम देते हैं, वो इस फैसलों के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। और अब ये कहा जाना कि अदारों के साथ टकराओ, पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि जिस भी वजीर आज़म के बारे में इस तरह के फैसले आए हैं, जब कुछ नहीं मिलता तो एसिड बियॉन्ड मीन्स का सहारा लिया जाता है, जब कुछ नहीं मिलता तो नजरिया ज़रूरत का सहारा लिया जाता है। लेकिन इस वक्त नजरिया ज़रूरत सिर्फ पाकिस्तान की आवाम इस्तेमाल करेगी और वो है वोट को इज्जत दो। और मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की आवाम के साथ मिलकर इसको मंतकी अंजाम तक बनाएगी, ताकि पाकिस्तान के अंदर आइंदा आने वाले किसी भी वजीर आज़म के साथ वो ना हो जो पाकिस्तान के 17 वजीर आज़म के साथ होता चला आया है। और ये पैगाम भी पाकिस्तान की आवाम, मुस्लिम लीग नून के वोटर्स बिल्कुल दिल छोटा ना करें और जिस अज़म
اور جس علم کو پاکستان کے عوام اور مسلم لیگ نون کے ووٹر نے اٹھایا ہے، مجھے معلوم ہے کہ اس فیصلے کے بعد وہ اور بھی زیادہ مضبوط ہوگا، اور اسی طرح پاکستان کی عوام ووٹ کو عزت دینے کی جو ایک تحریک شروع ہو چکی ہے، وہ پاکستان کی عوام قائد اعظم جنہوں نے یہ ملک ووٹ کی بنیاد پر بنایا تھا، اس ملک میں ووٹ کی پامالی ہو، یہ اب نہیں ہو سکتا۔ اور قائد محمد نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کی عوام، تمام مقطع فکر کے لوگ اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ووٹر یکجا ہیں، اور بھی زیادہ مستحکم ہیں، اور بھی زیادہ مضبوط ہیں، کیونکہ اصل کام اب شروع ہوا ہے اور انشاءاللہ اس میں پاکستان کو کامیابی ہوگی۔ یہ بتائیں، آپ نام لینا چاہیں گے ان قوتوں کا جو آپ کے خیال میں اس عدالتی فیصلے کے پیچھے ہیں، وہ کون سی قوتیں ہیں آپ کے خیال میں؟ اور آج آپ ایک بار پھر اداروں کے ساتھ محاذ آرائی کی طرف جا رہی ہیں، عدالتی فیصلوں کو قبول نہیں کر رہی، تو کب تک مسلم لیگ نون عدالتی فیصلوں پر روتی رہے گی؟ پاکستان مسلم لیگ نون اور بالخصوص محمد نواز شریف نے ہمیشہ عدلیہ کی عزت، عدلیہ کا وقار اور پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کی ہے۔ فیصلہ اور فیصلے کے اوپر جو ری ایکشن ہے وہ پاکستان کی عوام کا اور محمد نواز شریف کا حق ہے، لیکن جو بھی اس ملک کے منتخب وزیر اعظموں کے ساتھ ہوتا آیا ہے، اس وجہ سے آج پاکستان آج تک بھی جمہوریت کا مقدمہ ہی لڑ رہا ہے، اور اس جمہوریت کے مقدمے کو اب محمد نواز شریف آخری مراحل تک پہنچائیں گے۔ فریق ہی نہیں تھے میڈم اس مقدمے میں، آپ تو فریق ہی نہیں تھے، نہ ہی آپ نے درخواست دی ہے، تو دیکھیں آپ کا تو آلریڈی جج پہ اعتراض تھا، فریق نہیں ہے اس مقدمے میں، تو پھر آپ اس پر کیوں ریمارکس دے رہی ہیں؟ دیکھیں یہ فیصلہ پاکستان کے منتخب وزیر اعظم کے بارے میں آیا ہے، جس کو پاکستان کے کروڑوں لوگ اس لیے ووٹ دیتے ہیں کہ وہ پاکستان کی عوام کی خدمت کرتا ہے، اور اس فیصلے کے اوپر بیان، کیونکہ فیصلہ آ چکا ہے، پاکستان کے ہر شہری کی طرح محمد نواز شریف اور ان کے کارکنوں کا حق ہے۔ جنگی ترین کو بھی نااہل قرار دیا گیا ہے، جہانگیر ترین کو بھی نااہل قرار دیا گیا ہے۔ ریلو کٹے ہیں۔ پاکستان کے آئینی ادارے ہم سب کے لیے قابل عزت ہیں، اور ہم سب کو پاکستان کے آئینی اداروں کی عزت کرنی چاہیے، اور اسی طرح سپریم کورٹ کی عزت بھی ہم سب کے اوپر لازم ہے، لیکن ہر آئینی ادارے کے بارے میں یہ کہنا چاہتی ہوں، اور آپ نے میری تقریر کے اندر آپ سب نے سنا ہوگا، میں نے کوئی ایسا لفظ اور کوئی ایسی چیز نہیں یہاں بیان کی جو کسی کی بھی حد تک عزت ہو یا کسی کے خلاف کوئی بھی بات ہو۔ مریم اورنگزیب اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی۔ نااہلی کے فیصلے پر انہوں نے اظہار خیال کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آج پاکستان کے تیسری بار منتخب ہونے والے وزیر اعظم کو ایک بار پھر تاحیات نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ اس کا اصل فیصلہ پاکستان کی عوام ہی کرے گی۔ آج تک 1 روپے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی گی۔ آج کے فیصلے کا کیس بھی نیب میں جاری ہے۔ واجد ضیاء کہہ چکے ہیں کہ تنخواہ کی کوئی دستاویزات نہیں ہیں، جبکہ مقبول ترین پارٹی کو سینٹ کے انتخاب سے بھی روکا گیا۔ اصل کام اب شروع ہوا ہے۔ ہم سب کارکنان جو ہیں وہ مستحکم ہیں۔ اداروں کو تنقید کا نشانہ بنانے کے صحافی کے سوال پر مریم اورنگزیب نے کہا کہ فیصلے پر ری ایکشن دینا پاکستان کی عوام، نون لیگ کے کارکنوں اور نواز شریف کا حق ہے۔ وزیر مملکت مریم اورنگزیب میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی اور آج کے اس فیصلے پر